میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حقه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء اور مردان سے خواتین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے لیے کتاب اللہ کو نازل فرمایا، اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے رجال اللہ کو نازل فرمایا۔ رجال اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے محنتیں کرتے، کوششیں کرتے اور اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتلاتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی وضاحت کرتے، صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو مکمل طور پر بتلا دیتے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر رحم و کرم فرمایا، اور اس امت پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کی تھی اور امت کی تربیت بھی فرمائی۔ امت کی تربیت اپنے عمل کے ذریعے سے فرمائی اور امت کی تعلیم کتاب اللہ کے ذریعے سے فرمائی۔ عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکات ادا کر لیں، دین اس کا نام نہیں، یہ دین کا حصہ ہے، مکمل دین نہیں۔ یہ دین کا حصہ ہے لیکن مکمل دین نہیں۔ نماز پڑھنا یہ تو نماز کا حق ادا ہوا، روزہ رکھنا یہ روزے کا حق ادا ہوا، زکات ادا کرنا یہ زکات کا حق ادا ہوا۔ مکمل دین یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو مکمل اپنانے کی کوشش کریں اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیں، اور جب نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ہم مکمل عمل پیرا ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر مکمل اپنی زندگی کو لا لیں تو یہ مکمل دین ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کے بھی میں نے تلاوت کی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ دیکھیے صرف یہ نہیں کہ آپ صرف مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں یا مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ نماز ادا کرنا صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اپنے اعزا اور اقارب کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا جائے اور ان کی جو ہے فکر کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور ہر اعتبار سے جو ہو سکتا ہے ہم جو ہے خدمت خلق کے جذبے سے ہم سرشار ہو کر لوگوں کی مدد کریں اور اپنے عزیز اور اپنے اقارب اپنے رشتہ داروں کی خوب سے خوب مدد کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانے کی فکر کریں، اور بہت سارے رفاہی کام اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سارے مجموعے کا نام دین ہے، یہ سارے مجموعے کا نام دین ہے۔ آپ اگر عبادت کریں گے تو حقوق اللہ آپ کا ادا ہوگا، حقوق العباد بھی باقی رہ جائے گا، حقوق العباد بھی باقی رہ جائے گا۔ حقوق العباد یہ ہے کہ آپ جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے بندوں کے مکمل حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ حقوق اللہ میں تو مکمل اعلیٰ پیمانے پر موجود ہیں، تہجد گزار بن گئے، 5 وقت کی آپ نمازی بن گئے، آپ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیں، رات میں
جو ہے قیام اللیل شروع کر دیں، دعائیں اذکار میں لگ جائیں، لیکن حقوق اللہ کی اگر پامالی ہو جائے تو پھر آپ کبھی مکمل دین میں داخلہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا دین میں اگر داخل ہونا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہوگا۔ اگر آپ جو ہے بعض حصے کو مانیں گے اور بعض حصے کا انکار کریں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ حالانکہ کتاب اللہ میں حقوق اللہ کا بھی تذکرہ موجود ہے اور حقوق العباد کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور بعض مرتبہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا مرتبہ حقوق اللہ سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کو اپنے سامنے جب پیش کریں گے اور اللہ رب العزت بندوں سے حساب مانگیں گے، بندے حساب دیں گے، کوئی نماز کا جو ہے مجرم ہوگا، کوئی روزے کا مجرم ہوگا، کوئی زکات کا مجرم ہوگا، کوئی حج کا مجرم ہوگا۔ حقوق اللہ میں بہت سارے لوگ جو ہے کوتاہی کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیں گے، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہوں، کسی نے کسی کا حق نوایا ہوگا، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کہیں گے کہ جس کا تو نے حق نوایا ہے اس سے تو پہلے معافی کروا دیا، اس کے بعد میں تجھے معاف کروں گا۔ اگر تو نے اس سے معافی نہیں کروائی اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر تجھ کو معاف نہیں کیا، تجھ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حقوق العباد کی قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ علیہ السلام خدمت خلق میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی اس وقت کا جو واقعہ پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اقرأ پڑھیے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ اس وقت واقعہ پیش آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو دبایا، اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت فرمائی اور آپ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑے تھوڑے اپنے گھر تشریف لائے۔ گھر میں آپ کے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا موجود تھی، اگر کہنے لگے زملونی مجھ پر چادر اڑا، مجھ پر چادر اڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تو پہلے آپ پر چادر اڑا دی، اس کے بعد فرمایا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، آپ اس طرح کیوں آپ پریشان نظر آتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب باقی نہیں رہوں گا، میں جو ہے ختم ہو جاؤں گا، میرا وجود اب ختم ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت ایسا معاملہ نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو الفاظ ہیں انہوں نے اپنے شوہر کو جو دلاسا دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یحییک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا کہ تمہیں آپ جو رفاہی کام کرتے ہیں ان رفاہی کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی جو ہے عبادت کا کام نہیں گنوایا، یہ نہیں کہا کہ آپ سب سے الگ ہو کر ہمارے حرام میں جا کر عبادت کرتے ہیں، ایسے عبادت کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یوں نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ اپنے جو ہے کھانے وغیرہ کی حرکت نہیں کرتے، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ جو ہے ان بتوں کی عبادت سے ہٹ کر آپ الگ میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جانب مائل ہو کر ہمارے حرام میں جا کر بیٹھے ہیں، کوئی عبادت کا کام نہیں گنوایا۔ اگر گنوایا تو فرمایا کہ آپ رفاہی کام کرتے ہیں، 5 رفاہی کام گنوائے، انک لتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو کام کرتے ہیں کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ کام گنوایا کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو ہے کمزور آدمی ہوتا ہے اگر اس کا کچھ سامان ادھر سے ادھر لے جانا ہوتا ہے، آپ اس کا سامان ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں بلا کسی معاملے کے، آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہرگز بھی ضائع نہیں فرمائے۔ وتکسب المعدوم، فرمایا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو آپ کما کر دیتے ہیں،
جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، یا وہ شخص جو ایسا ہو گیا جو کمانے کے لائق نہیں رہا، بالکل ضعیف ہو گیا، نادان ہو گیا، لاغر ہو گیا، بالکل کمزور اور ضعیف ہو گیا، وہ گھر میں پڑا رہتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، کوئی مہمان ایسا آپ کے پاس سے نہیں گزرتا کہ آپ اس کی مہمان نوازی نہ کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یا آسمانی جو آفتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ایسے مواقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کن کام دلوائے، اور فرمایا کہ جو ان کاموں کے اندر لگا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آج ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی اور ہماری زندگی کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا ہم مدد کرتے ہیں لوگوں کی؟ مدد کرنا تو دور کی بات، مدد کا جب موقع آتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں یوں دیکھ لیجیے آپ کہ راستہ چلتے جو ہے اگر کسی کی گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے تو اس کا کام اور ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے مدد کریں، اگر اس کی گاڑی جو ہے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی گاڑی کی مدد کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہمارا معاملہ تو یوں ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہی ہم ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے، حالات حاضرہ میں آپ غور کریں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گاڑی جو ہے بیچ ٹریفک میں اگر خراب ہو جائے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم پیچھے سے پے در پہ جو ہے ہارن کی گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کو دماغی پریشر اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو کے جو ہے اپنی گاڑی کو کسی طرح اپنے جو ہے بازو کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، اور ہم جو ہے نبی کے ماننے والے، دعویٰ ہمارا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے، اور ہمارے یہ اخلاق کے اس نبی کے اخلاق سے بالکل مخالف ہے۔ وہ نبی تو وہ تھے کہ جنہوں نے پتھر کھا کر بھی لوگوں کو دعائیں دی، وہ نبی تو وہ تھے کہ ایک عورت آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی لیکن ایک دن سے کچرا نہیں پھینکا، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آج کیا بات ہوگی کہ اس نے کچرا نہیں پھینکا۔ گھر جا کر معلوم ہوا، گھر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کو پہنچ گئے۔ آج ہمارے اوپر اگر کوئی کچرا ڈالتا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت کرتے ہیں؟ آج اگر ہمارے اوپر کوئی تانے کستا ہے، بے فقرے کستا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اخلاق جو ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ ہمارے اخلاق میں اور نبی علیہ السلام کے اخلاق میں بہت فرق ہے، اور یہ اخلاق ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام کو خوب پذیرائی حاصل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کبھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ آقا علیہ السلام کے جو اخلاق کریمہ تھے، ان اخلاق کی وجہ سے کئیوں ہزاروں لوگ اسلام کے اندر داخل، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو اخلاق تھے، ان اخلاق کی وجہ سے کئیوں لوگ اسلام کے اندر داخل۔ صحابہ کرام کے کیا اخلاق تھے؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ رات میں گشت کرنے نکلتے ہیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو ہے رات میں گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور ڈریس بدل کر نکلا کرتے تھے تاکہ لوگ دیکھ کر پہچان نہ لیں کہ امیر المومنین جو ہے گشت کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں دیکھا کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور گھر کے اندر جب جو ہے اجازت لے کر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ چھوٹے بچے جو ہے رو رہے ہیں، معصوم بچے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی ماں سامنے جو ہے ایک ہانڈی چولہے پر رکھی ہے اور وہ ہانڈی پک رہی ہے۔ جا کر دیکھا تو ہانڈی کے اندر جو ہے پانی اور پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ اے عورت تو کیا ظلم کرتی ہے بچوں پر؟ ایک پانی اور جو ہے تو نے پتھر اس کے اندر ڈال کر رکھا ہے، اس سے کیا بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ عورت کہتی ہے کہ اے شخص، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے بچوں کو پہنانے کے لیے میں نے اس طرح کا کام کیا کہ یہ کڑھائی اور یہ جو ہے پانی اور یہ پتھر جو ہے میں نے چولہے کو پکڑ دیا تاکہ بچے بہل کر سو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے بڑا پریشان ہوتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور رونے کے عالم میں اپنے غلام اسلم کو لے کر جو ہے بیت المال تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے آٹے کی گوریاں، گیہوں کی گوریاں، گھی وغیرہ کی گوریاں جو ہے آپ اٹھا کر لے آتے ہیں اور اپنے کاندھے پر ڈالتے ہیں، اور کاندھے پر ڈال کر جو ہے اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ آقا میں اس بوجھ کو اٹھا لوں گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا آج بھی تو میرا بوجھ نہ اٹھائے، میں ہی میرا بوجھ اٹھا کر جو ہے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ جو ہے عورت کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور گھر جا کر اپنے ہاتھ سے آٹا
भूनते हैं और अपने हाथ से पेड़े बनाते हैं और उसको जो है रोटी बनाकर और कुछ सालन बनाकर जो है बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं और उस वक्त तक वहाँ मौजूद रहते हैं जब तक कि ये न देख ले कि बच्चे जो है खाकर सो गए, बच्चे खाकर थोड़ी देर खेल ले और उसके बाद सो जाए। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से वापस तशरीफ ले जाते हैं। आज हमारा मामला ये है कि हमारे घर के बाजू में, हमारे घर के दीवार में, पड़ोस में बच्चे भूख से मर रहे होते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और हम दावतों में मजे उड़ा रहे होते हैं। दावतों में ऐसा पकवान किया जाता है कि आधा खाने में आता है और आधा फेंकने में चला जाता है, आधा खाने में गया और आधा फेंकने में चला गया। इस तरह जो है फजूल खर्चियां, इस तरह इसराफ के मामला जो है हमारे शादी ब्याह के तकीबों के दरपेश आते हैं। आधा खाना जो फेंकने में जाता है, वो फेंकने वाला खाना अगर आप न बना दे और उन पैसों के जरिए से कुछ गरीब बच्चों की मदद कर देते, उन पैसों के जरिए से उन अफराद की मदद कर देते जो गरीब हैं, बेवा हैं, जिनके पास कमाने के लिए कोई जो है रास्ता नहीं है, जिनके पास कमाने के लिए कोई जो है जरिया नहीं है, आप अगर उनकी मदद कर देते तो ये आपके लिए बेहतर बात होती और नबी अलैहिस्सलाम के उस पर अमल करने वाली बात हो जाती। लेकिन आज हमारा मामला नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से बिल्कुल हटा हुआ है, आप अलैहिस्सलाम के तरीकों से बिल्कुल हटा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन और लाए हुए शरीयत से मुकम्मल हटा हुआ है। और हमारा ये रोना कि भाई हमारे हालात दुरुस्त नहीं होते, हमारे हालात नहीं बनते, हमारे ऊपर जुल्म सितम के इंतहा, हमारे ऊपर जुल्म सितम की इंतहा होती जा रही है, हमारे ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर ऐसा मामला होगा कि आप जो है नबी के तरीके से हट जाएं, नबी की सुन्नत से हट जाएं, दीन और शरीयत जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, जो हक है, जो बरहक है, उससे आप हट जाएं तो जाहिर सी बात है आपके हालात हरगिज़ नहीं बदलेंगे। हालात का बदलना, ये हालात का बदलना और हालात का आना ये आपके अमाल पर मौकूफ है। अगर हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे तो हमारे हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। हमारे हालात, अगर हमारे अमाल खराब हो गए तो फिर हमारे हालात भी बिगड़ते से बिगड़ते चले जाएंगे। सहाबाए किराम के पास क्या था? उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, उनके पास दौलत की रेलवेल नहीं थी, उनके पास पेट्रोल के खजाने नहीं थे, उनके पास मिशनरियां नहीं थी, उनके पास बड़े बड़े इजाद करने वाले कारखाने नहीं थे। उनके पास अगर कुछ था तो उनके पास ईमान की दौलत, उनके पास अगर कुछ था तो यकीन की दौलत, उनके पास अगर कुछ था तो नबी अलैहिस्सलाम का लाया हुआ तरीका उनकी जिंदगियों में मुकम्मल तौर पर मौजूद था। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हर कदम पर कामयाबी अता फरमाई और आज हमारी जिंदगियों से यही चीज निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हर कदम पर नाकामी अता की, हर कदम पर हमें नाकामी हो रही है। वजह उसकी यही है कि हमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन और शरीयत पर हमने अमल करना छोड़ दिया। इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने मुआशरे में अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। सबसे अहम चीज ये है कि हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक जैसे अखलाक हमारे अंदर पैदा करें, अपने दिलों को नरम करें, अपने जुबान को इख्तियार के साथ इस्तेमाल करें, अपने क़ुलूब को नरम करें, अपने दिमाग को जो है नरम करें और जो जुबान इस्तेमाल करे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसकी पूछ होगी। जो भी अपनी जुबान से बात निकाले पहले सोचे समझे, उसके बारे में जाने कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर अपनी जुबान से उस बात को निकाले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में एक बाब कायम किया है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। आदमी को बोलने से पहले और अमल करने से पहले उस बात को जान लेना चाहिए। बोलने से पहले और अमल करने से पहले उस बात को जान लेना चाहिए। इसलिए हम सोच समझकर किसी के ऊपर अगर इल्जाम तराशी हो रही है, मामला ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर चार लोग बैठ गए, किसी के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही है तो हम भी उसके इल्जाम तराशी करने में लग जाते हैं। ये तहकीक नहीं करते कि उसके ऊपर वो इल्जाम लगाया जा रहा है तो वो सच्चा है कि झूठा है। हालांकि कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक कोई बात लेकर आए तो पहले तुम उसकी अच्छी तरीके से तहकीक कर लो कि क्या वो बात सच्ची है या झूठी, और इसी तरह बात को आगे फैला देना और बात में बात को निकालते जाना और लोगों पर इल्जाम तराशी करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मरी कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बातों को बयान करना शुरू करे।
تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کریں. جو بھی بات زبان سے نکالے اس کی وہ تحقیق کر لے کہ کیا ہم جو بات زبان سے نکال رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے, اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں میں ایسا اسوہ پیش کرے, ایسا نمونہ پیش کرے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر نبی کی امتی کا یہ حال ہے تو اس نبی کا کیا حال ہوگا. بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی اخلاق حسنہ کے عنوان سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.